السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنہری کرنیں۔ قصہ نمبر 10۔ عقل مند بیوی کی تلاش میں 3 سوال۔ اس کا نام شن تھا۔ عرب میں اس کی پہچان ایک نہایت ذہین و فطن اور ذکی انسان کی سی تھی۔ لوگ اس کی خوبصورت، حکمت بھری، ذو معنی گفتگو سنتے اور خوش ہوتے۔ دور دور تک اس کی عزت تھی۔ اب اس کی عمر شادی کی تھی۔ اس نے شادی کے لیے تگ و دو شروع کی۔ خواہش اس کی یہ تھی کہ ایسی بیوی ملے جو اسی کی طرح سمجھدار اور ذہین ہو۔ اس نے کہا، میں اپنے علاقے میں مختلف جگہوں پر جاؤں گا اور اپنے لیے بیوی تلاش کروں گا۔ ایک دن اس نے اسی مقصد کے لیے قریبی گاؤں کا ارادہ کیا۔ ابھی اپنے گاؤں سے نکلا ہی تھا کہ ایک آدمی مل گیا۔ وہ بھی اسی گاؤں جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ دونوں چلنے لگے تو شن کہنے لگا، ساتھی، اتحملونی ام احملک؟ تم مجھے اٹھاؤ گے یا میں تمہیں اٹھاؤں؟ وہ آدمی جواب میں بولا، یا جاہل کیف یحمل الراکب الراکب؟ اے جاہل، بھلا کبھی کسی سوار نے بھی دوسرے سوار کو اٹھایا ہے؟ ذرا آگے بڑھے۔ ایک کھیتی نظر آئی جس کی فصل پک چکی تھی۔ شن کہنے لگا، اتری ھذا الزرع قد اکل ام لا؟ تمہارا یہ کیا خیال ہے، اس کھیتی کا اناج کھایا گیا ہے یا نہیں؟ اس نے کہا، یا جاہل اما تراہ قائما؟ اے جاہل، کیا تجھے نظر نہیں آتا کہ فصل کھڑی ہے؟ ذرا آگے بڑھے تو انہیں ایک جنازہ جاتا دکھائی دیا۔ شن نے اپنے ساتھی سے پوچھا، اترا صاحب ھذا النعش حیا ام میتا؟ تمہارا کیا خیال ہے، یہ جنازہ والا شخص زندہ ہے یا مردہ؟ اب تو اس کے ہمسفر کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ کہنے لگا، دنیا میں بڑے بڑے جاہل اور غبی لوگ دیکھے مگر تیرے جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ کیا کبھی تم نے کسی زندہ شخص کا جنازہ قبرستان کی طرف جاتے ہوئے دیکھا ہے؟ اس دوران میں ان کا مطلوبہ گاؤں آ گیا۔ وہ آدمی اپنے گھر پہنچا تو اس نے اپنے گھر والوں سے اس شخص کا ذکر کیا اور باتیں بتائی۔ اس کی ایک بیٹی تھی جس کا نام طبقہ تھا۔ وہ لڑکی کہنے لگی، ابا جان، اس شخص کا یہ کہنا کہ تم مجھے اٹھاؤ گے یا میں تمہیں اٹھاؤں، اس کا مفہوم یہ تھا کہ وہ آپ سے گفتگو کرنا چاہتا تھا تاکہ کہتے سنتے سفر کٹ جائے۔ اس شخص کا یہ کہنا کہ تمہارا کیا خیال ہے، اس کھیتی کا اناج کھایا گیا ہے یا نہیں، اس سے مراد یہ تھی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کھیتی کے مالکان نے اس کھڑی فصل کو فروخت کر کے اس کی قیمت کھا لی ہو۔ جہاں تک مسافر کا یہ سوال تھا کہ جنازہ زندہ ہے یا مردہ، تو اس کا مقصد یہ تھا کہ اس مردے نے اپنے پیچھے نیک اولاد یا کوئی قابل قدر کارنامہ چھوڑا ہے جس سے اس کا ذکر خیر باقی رہے۔ لڑکی کا باپ شن کو تلاش کرتے ہوئے اس سے جا ملا اور اس سے اپنی بیٹی کی باتیں سنائیں۔ شن نے کہا، مجھے اسی طرح کی عورت کی تو تلاش تھی۔ چنانچہ اس نے لڑکی کا رشتہ طلب کیا اور پھر شادی کر کے اسے اپنے گاؤں لے آیا۔ لوگوں نے جب اس لڑکی کی عقل مند اور ذہانت دیکھی تو بے اختیار کہہ اٹھے، وافق شن طبقہ۔ ہوشیار نوجوان شن کو ذہین و فطن دو شیزہ طبقہ ہاتھ لگ گئی۔ پھر اس کے بعد لوگوں میں یہ زبر المثل راجع ہو گئی۔ السلام علیکم۔